بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم ابھی بیٹھ جاؤ میرے عزیز، ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ معاملہ ایسا نہیں جو یہاں جذبات کے جوش میں طے کر لیا جائے، اس پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ میں نے غور کر لیا ہے، اس آدمی نے کہا، اور بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا، ہوا میں لہرایا، اور اس کا یہ خنجر ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی کے سینے پر اس جگہ اتر گیا جہاں دل ہوتا ہے۔ اس شخص نے 2 وار اور کیے، اور بیشتر اس کے کہ لوگ اٹھ کر اسے پکڑ لیتے، اس نے اپنا خنجر ہوا میں بلند کر کے نعرہ لگایا، شیخ الجبل کے نام پر، اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔ وہ گرا اور مر گیا۔ یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن بن صباح نے قتل کرایا تھا۔ مجید فاضل اصفہانی صرف عالم ہی نہیں تھا، بلکہ وہ عمل کے میدان کا سپاہی تھا، حقیقت پسند اور کچھ کر کے دکھانے والا۔ ابو مسلم رازی اور مجید فاضل اصفہانی کے قاتل 2-3 دن پہلے قلعہ الموت سے آئے تھے۔ ابو مسلم رازی کو دفن کر دیا گیا، اور اس کے پیر استاد مجید فاضل اصفہانی کی میت کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ اگلے روز اسی بے پناہ اور بے قابو ہجوم نے اپنے اس عالم ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی کا جنازہ پڑھا۔ بے قابو اس لیے کہ ہر کوئی غم و غصے سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن یہ لوگ اب قیادت سے محروم ہو گئے تھے۔ سلطان برقیارق اور اس کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری وہیں رکے رہے تھے۔ جنازے کے بعد عبد الرحمن سمیری نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اپنی عقل پر پردہ نہ پڑنے دیں۔ انشاءاللہ ان عظیم شخصیتوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ سلطان برقیارق محمد سنجر، ان کی ماں اور ان کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری مرو چلے گئے۔ تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ رے کا شہر اور علاقہ ابو مسلم رازی کے بعد کس امیر کو دیا گیا تھا۔ ایک اشارہ ملتا ہے کہ سلطان برقیارق نے اس علاقے کو اپنی عملداری اور نگرانی میں رکھ لیا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں پر بہت ہی بوجھ تھا، ایک تو صدمہ تھا، اور دوسرے یہ سوچ اور فکر کہ حسن بن صباح کا ہاتھ کس طرح روکا جائے۔ مرو پہنچتے ہی ان لوگوں نے اپنے سالاروں کو بلایا، اور باقاعدہ اجلاس میں غور کیا گیا کہ باطنیوں کا کلا کما کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں کئی ایک طریقے سوچے گئے اور منصوبے بھی بنائے گئے، اور اجلاس برخاست ہو گیا۔ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن فوج کو ابھی تقسیم نہ کیا جائے، ورنہ ہمارا دشمن اتنا شعبدہ باز اور چالاک ہے کہ وہ ان دونوں حصوں کو الگ الگ الجھا کر نقصان پہنچائے گا۔ جب اجلاس برخاست ہوا تو سلطان برقیارق اور عبد الرحمن سمیری کو دربان نے اطلاع دی کہ 3 آدمی بڑی دور سے آئے ہیں اور وہ انہیں ملنا چاہتے ہیں، پہلے ان کی تلاشی لو۔ سلطان برقیارق نے کہا، تلاشی بڑی سختی سے لینی ہے، ان کے پاس چھوٹا سا چاقو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد یہ 3 آدمی کمرے میں لائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ بالکل نہتے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شہر ابہر کے رہنے والے ہیں اور تجارت پیشہ ہیں۔ وہ جو مسئلہ لے کر آئے تھے وہ یوں تھا کہ شہر کے قریب ایک قلعہ وسم کوہ پر تھا۔ وسم کوہ ایک پہاڑی تھی جس پر یہ قلعہ بنا ہوا تھا۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ اس قلعے پر باطنی فدائی قابض ہو گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے کسی مسلمان کو زندہ رہنے نہیں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس قلعے کے قریب سے چھوٹے بڑے قافلے اور اکے دکے آدمی یا پورے پورے خاندان گزرتے رہتے ہیں۔ یہ باطنی فدائی انہیں لوٹ لیتے ہیں اور سارا مال قلعے میں لے آتے ہیں، اور یہاں سے یہ مال قلعہ الموت پہنچتا رہتا ہے۔ یہ آدمی عقل مند معلوم ہوتے تھے اور جنگی امور سے بھی کچھ واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان فدائیوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں، اور وہ باقاعدہ فوجی بھی نہیں۔ ان میں صرف یہ طاقت تھی کہ وہ اپنی جان پر کھیل جاتے تھے، لیکن عسکری طریقوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اگر آپ فوج لے کر آئیں تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی مدد بھی مل سکتی ہے۔ اس وفد کے ایک آدمی نے کہا، وہاں سے قلعہ الموت بہت دور ہے، ان قلعہ بند باطنیوں کو کہیں سے مدد یا کمک نہیں مل سکتی۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جائے تو اتنے زیادہ باطنی ہاتھ آئیں گے جنہیں قتل کیا جائے، اور مال و متاع اور جواہرات کا تو حساب ہی نہیں۔ کچھ بحث و تمحیص کے بعد سالار اوریزی نے کہا کہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کرے گا
اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا۔ قلعہ کچھ دور تھا۔ سلطان برکیارک اور عبد الرحمن سمیری نے اسے اجازت دے دی اور محاصرے کا منصوبہ تیار ہونے لگا۔ 2 ہی دنوں بعد سالار اوریزی نے مطلوبہ فوج تیار کر لی اور رخصت ہونے لگا۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے اس فوج کو رخصت کرنا تھا جیسے کہ اس زمانے میں رواج تھا۔ سمیری گھر سے نکلا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں فوج تیار کھڑی تھی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عورت زمین پر بیٹھی تڑپ رہی ہے اور زمین پر ماتھا مار رہی ہے۔ وہ روتی اور بین کرتی تھی۔ ایک آدمی اس کے پاس بیٹھ کر اسے بہلانے لگا، لیکن عورت ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی، میرا بچہ مجھے واپس لا دو، سلطان مر گیا ہے جو میرے بچے کو واپس نہیں لاتا۔ عبد الرحمن سمیری نے گھوڑا روک لیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ عورت کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اس بیچاری کا ایک کم سن بچہ باطنی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو جانتی ہے اور وہ ابھی اسی شہر میں ہیں، لیکن اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ عبد الرحمن سمیری سے اس عورت کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ وہ اس عورت کو تسلی اور دلاسا دینا چاہتا تھا کہ اس کے بچے کو برآمد کر لیا جائے گا۔ سمیری اس عورت کے قریب گیا اور اس پر جھکا۔ اس عورت کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور عبد الرحمن سمیری کی پیٹھ میں اتار دیا، پھر اسے سیدھا نہ ہونے دیا اور 2-3 وار اور کیے۔ وزیر اعظم سمیری وہیں گر پڑا۔ لوگ قاتل کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن قاتل نے بھاگنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ اس نے دوبارہ خنجر پوری طاقت سے اس عورت کی پیٹھ میں مارا اور پھر خنجر اپنے دل کے مقام پر اتنی زور سے مارا کہ آدھے سے زیادہ خنجر اس کے سینے میں چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ عورت اس قاتل کی ساتھی تھی اور اسے عبد الرحمن سمیری کو جال میں لانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اگر یہ باطنی اس عورت کو قتل نہ کرتا تو اس سے کچھ راز مل سکتے تھے۔ یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن بن صباح کے حکم سے ایک فدائی نے قتل کر دیا۔ 5ویں ہجری ختم ہونے میں 5 سال ابھی باقی تھے۔ سالار اوریزی نے اپنی پیش قدمی ملتوی نہ کی۔ وہ قلعہ وسم کوہ کی طرف کوچ کر گیا۔ یہاں سے قتل و غارت کا ایک اور دور شروع ہو گیا جس نے تاریخ پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ سالار اوریزی نے یہ فوج اندھا دھند تیار نہیں کی تھی اور اس نے کوچ کا جو حکم دیا تھا وہ بھی کوئی رسمی سا حکم نہیں تھا۔ اس نے اس فوج کی تیاری کے دوران دانشمندانہ کارروائیاں کی تھیں۔ پہلی کارروائی یہ تھی کہ اس نے اس فوج میں منتخب لڑاکے اور جانباز شامل کیے تھے۔ اس نے اپنے جو نائب کماندار ساتھ لیے تھے وہ بھی چنے ہوئے تھے اور لڑائیوں کا تجربہ بھی رکھتے تھے، اور ان میں حسن بن صباح اور ان کے فرقے کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سالار اوریزی نے ایک احتیاطی تدبیر اختیار کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ حسن بن صباح تک یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ وہ قلعہ وسم کوہ پر فوج کشی کے لیے جا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ گلی گلی کوچا کوچا حسن بن صباح کے جاسوس موجود ہیں اور وہ روز بروز قلعہ الموت خبریں پہنچا رہے ہیں۔ سالار اوریزی نے اپنی اصل مہم پر پردہ ڈالے رکھنے کا یہ انتظام کیا کہ وہ جب اپنی فوج تیار کر رہا تھا اس نے چند آدمی شہر میں پھیلا دیے تھے جو یہ خبر مشہور کر رہے تھے کہ سالار اوریزی قلعہ ملاز خان پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ قلعہ ملاز خان فارس اور خوزستان کے درمیان واقع تھا۔ چند سال پہلے باطنیوں نے یہ قلعہ دھوکے میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ قلعہ وسم کوہ قلعہ ملاز خان سے کم و بیش 100 میل دور کسی اور ہی طرف تھا۔ حسن بن صباح کو یہ اطلاع دی گئی کہ سالار اوریزی اتنی نفری کے ساتھ قلعہ ملاز خان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حسن بن صباح نے قہقہا لگایا، پگلے سلجوقی! حسن بن صباح نے کہا، اگر وہ قلعہ ملاز خان لے بھی لیں تو کیا کر لیں گے؟ وہ ابھی تک نہیں سمجھے کہ ان کی قسمت اور ان کی جانیں میری مٹھی میں ہیں۔ میں یہاں تصور میں جس کا گلا دباؤں گا وہ مرو میں یا رے میں یا وہ جہاں کہیں بھی ہو مارا جائے گا۔ جب اوریزی مرو سے کوچ کرے تو اسی وقت ایک آدمی وہاں سے میرے پاس پہنچ جائے اور بتائے کہ اس کے ساتھ کتنی پیدل اور کتنی سوار نفری ہے اور اس نے کس وقت کوچ کیا ہے۔ حسن بن صباح نے 2-3 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ وہ آدمی فوراً پہنچے۔ یہ اس کے جنگی مشیر تھے۔ اس نے انہیں
قلعہ ملاز خان کے دفاع کے متعلق ہدایات دینی شروع کر دیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ملاز خان تک جگہ جگہ اوریزی کے لشکر پر شبخون مارے جائیں اور گھات لگا کر بھی انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اس نے کہا کہ کہیں بھی جم کر نہیں لڑنا، ضرب لگا کر وہاں سے نکل آئیں، وہ راستے سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ حسن بن صباح نے کہا اگر وہ واپس نہ گئے اور ملاز خان تک پہنچ بھی گئے تو ان کی نفری آدھی رہ چکی ہوگی اور وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ محاصرہ بھی مکمل نہیں کر سکیں گے۔ ملاز خان میں ہماری نفری تھوڑی ہے، وہاں آج ہی جان بازوں کی خصوصی نفری بھیج دو، انہیں یہ بتا دینا کہ جو ہی وہ سلجوکیوں کے لشکر کو آتا دیکھیں تو قلعے سے نکل کر اور دور کا چکر کاٹ کر پہلو سے اس پر ٹوٹ پڑیں اور سپاہی سے لے کر سالار تک کوئی ایک بھی بندہ زندہ واپس نہ جائے۔ سالار اوریزی رے میں ابو مسلم رازی اور ابو المظفر مجید اصفہانی کے جنازے پڑھ کر آیا تھا اور اب اس کا لشکر کوچ کے لیے تیار تھا اور وہ عبد الرحمن سمیری کے انتظار میں تھا کہ اس نے آ کر انہیں الوداع کہنا تھا، لیکن اسے اطلاع ملی کہ سمیری کو ایک باطنی نے قتل کر کے خودکشی کر لی ہے۔ اس خبر سے سالار اوریزی کو بھڑک اٹھنا چاہیے تھا اور اس پر جذبات کا غلبہ ہونا ایک قدرتی بات تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ذہنی اور جذباتی لحاظ سے قابو میں رکھا اور ٹھنڈے دل سے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ دوڑا ہوا وہاں جا پہنچتا جہاں عبد الرحمن سمیری کو قتل کیا گیا تھا تو وہ ماتم کرنے لگ جاتا اور اس کی فوج جو کوچ کے لیے تیار تھی انتظار میں کھڑی رہتی یا اسے واپس بلا لیا جاتا۔ سلطنت اسلامیہ کے پاسبانوں، سالار اوریزی نے اپنی فوج سے یوں خطاب کیا، باطنی ایک اور وار کر گئے ہیں۔ ابھی ابھی قاصد اطلاع دے کر گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو ایک باطنی نے اسی دھوکے سے قتل کر دیا ہے جس سے امیر ابو مسلم رازی اور ہمارے پیر و مرشد اور عالم ابو المظفر مجید اصفہانی کو قتل کیا گیا تھا۔ اب ہم کسی کے جنازے کے لیے نہیں رکیں گے، اب ہم ان مقتولوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ اب دل میں عہد کر لو کہ حسن بن صباح اور اس کے باطل فرقے کو ختم کرنا ہے یا خود ختم ہو جانا ہے۔ لعنت ہے اس زندگی پر جس میں ابلیس ہمارے عمائدین اور بڑوں کا خون بہاتے پھرے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور آگے بڑھو، اور اس جذبے سے آگے بڑھو کہ ہم نے اب واپس اپنے گھروں کو نہیں آنا۔ لشکر نے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو یوں لگا جیسے آسمان کا سینہ پھٹ گیا ہو اور زمین ہل گئی ہو۔ اس نعرے میں ایمان کی گرج تھی۔ سالار اوریزی گھوڑے پر سوار تھا، وہ لشکر کے آگے آگے نہ چلا بلکہ وہیں کھڑا رہا۔ راستے سے ذرا ہٹ کر زمین کا تھوڑا سا ابھار تھا، اوریزی اپنا گھوڑا اس ابھار پر لے گیا اور اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے لشکر کو دیکھنے لگا۔ لشکر کلمہ طیبہ کا بلند ورد کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تاریخ میں ایسے اعداد و شمار نہیں ملتے کہ اس لشکر کی نفری کتنی تھی اور اس میں پیادے کتنے اور سوار کتنے تھے۔ بہرحال یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس لشکر میں وہی جوش و خروش تھا جس کی اس صورتحال میں ضرورت تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سالار اوریزی نے چن چن کر جذبے والے مجاہد اس لشکر میں رکھے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں اسلام کے مجاہدین تھے، انہیں تنخواہوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہ تھی اور مال غنیمت کا بھی ان کے ذہنوں میں کوئی خیال نہ تھا، ان میں انتقام کا جذبہ تھا۔ تھوڑے سے عرصے کی خانہ جنگی نے کئی گھر اجاڑ دیے تھے اور بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ان فوجیوں کو جب پتہ چلا تھا کہ اس خانہ جنگی کے پیچھے باطنیوں کا ہاتھ تھا تو وہ نفرت اور انتقام کے جذبے سے اتنے بھڑک گئے تھے کہ بارود کے چلتے پھرتے پتلے بن گئے تھے۔ وہ اس سے کئی گنا زیادہ باطنیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے جتنے خانہ جنگی میں اپنے آدمی مارے گئے تھے۔ سالار اوریزی کے پیچھے 12 یا 14 گھڑ سوار محافظ کھڑے تھے۔ اب سالاروں اور دیگر سربراہوں کی حفاظت کے انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے۔ لشکر گزرتا جا رہا تھا اور سالار اوریزی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک محافظ نے دیکھا کہ ایک درویش آدمی ایک طرف سے چلا آ رہا ہے اور اس کا رخ سالار اوریزی کی طرف ہے۔ اس محافظ نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی، گھوڑا اس درویش کے سامنے جا رکا۔ اس شخص کا صاف ستھرا لباس، پر اثر چہرہ اور انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے اور درویش بھی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک
اور دوسرے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس کی داڑھی خاصی لمبی تھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں بلکہ خود اعتمادی تھی۔ میرے راستے میں مت آ اے سوار، درویش نے محافظ سے کہا، میں اس راستے پر جا رہا ہوں جو اللہ کی اس مقدس کتاب نے مجھے دکھایا ہے۔ اس نے قرآن پاک کو اوپر کر کے کہا، یہ قرآن مجید ہے، گھوڑے سے اتر اور اس کی توہین نہ کر، مجھے سپہ سالار کے پاس جانے دے۔ آپ کا احترام دل و جان سے کروں گا اے عالم، محافظ نے گھوڑے سے اتر کر کہا، لیکن آپ کی جامہ تلاشی لیے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ کے بعد دیگرے 3 شخصیتوں کو باطنیوں نے ایسے ہی دھوکے سے قتل کر دیا ہے؟ عالم اور درویش کا بہروپ تو کوئی بھی دھار سکتا ہے، میں تجھے فرائض سے کوتاہی نہیں کرنے دوں گا۔ درویش نے کہا، میری جامہ تلاشی لے لے، پھر بھی تجھے شک ہے کہ میں سپہ سالار کو قتل کروں گا تو میرے ہاتھ زنجیروں میں میری پیٹھ کے پیچھے باندھ دے۔ میں نے سپہ سالار کو اللہ کا نور دکھانا ہے، وہ ابلیس کو تہس نہس کرنے جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سپہ سالار کے پاس جسم کی طاقت بھی ہے اور دماغ کی طاقت بھی، لیکن میں اس کی روح کو تقویت دینا چاہتا ہوں۔ جا پہلے اس سے پوچھ کہ مجھے اپنے پاس آنے دے گا بھی یا نہیں۔ سالار اور ریزی نے اس وقت تک اس درویش کو اور اپنے محافظ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عالم ہے یا درویش، جو کوئی بھی ہے اس سے ملنا چاہتا ہے، انہیں آنے دو۔ سالار اور ریزی نے اپنے محافظ سے کہا، اور اپنا فرض پورا کر لو۔ فرض سے مراد یہ تھی کہ اس کی جامہ تلاشی لے لو کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ محافظ نے درویش کے کپڑوں کے اندر اچھی طرح دیکھ لیا اور اسے سالار اور ریزی کی طرف بھیج دیا، لیکن خود اس کے ساتھ رہا۔ 2 اور محافظ گھوڑوں سے اتر آئے اور سالار اور ریزی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ محافظ اس طرح کھڑے تھے کہ ایک درویش کے بالکل پیچھے، دوسرا اس کے ایک پہلو کی طرف اور تیسرا دوسرے پہلو کی طرف تھا۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، درویش نے قرآن سالار اور ریزی کی طرف بلند کر کے کہا۔ اگر سالار گھوڑے سے اتر آئے تو میں بھی قرآن مجید کی بے ادبی کے گناہ سے بچ جاؤں گا۔ قرآن مجید صرف تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ سالار اور ریزی گھوڑے سے اتر آیا۔ یقیناً اسے اور اس کے محافظوں کو یہی توقع ہوگی کہ یہ درویش یا عالم اچھی نیت سے نہیں آیا۔ باطنیوں نے پہلے 3 عمائدین کو اسی طرح قتل کیا تھا اور اب یہ سالار اوریزی کو قتل کرنے آیا ہے۔ جب اوریزی گھوڑے سے اتر کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو تینوں محافظ درویش کے اور زیادہ قریب ہو گئے اور ان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم گئیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے عالم؟ اوریزی نے پوچھا۔ حکم دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، درویش نے کہا۔ مجھے کچھ نظر آیا تھا، وہ تجھے دکھانے آ گیا۔ تیری جسمانی اور تیری دماغی قوت پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن تیری روح کی تقویت کے لیے کچھ دینا ہے۔ میں تجھے قتل کرنے نہیں آیا۔ دیکھ لے، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور دوسرے ہاتھ میں عصا۔ اگر میں سپاہی ہوتا تو آج تیرے ساتھ جاتا، لیکن میری زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں نے تیری فتح کے لیے رات بھر چلہ کاٹا ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی دی، وہ تیری روح میں ڈالنے آیا ہوں۔ تیرا پورا نام کیا ہے؟ ابن ہاشم اوریزی، سالار اوریزی نے جواب دیا۔ اور تو جا کہاں رہا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ قلعہ ملاز خان، سالار اوریزی نے جھوٹ بولا۔ درویش زمین پر بیٹھ گیا، وہاں زمین دھول والی تھی۔ اس نے سالار اوریزی کو بھی اشارہ کر کے بٹھا لیا، پھر زمین پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے خاصا بڑا ستارہ بنایا۔ ایک خانے میں اوریزی کا پورا نام لکھا اور اس کے بالمقابل خانے میں ملاز خان لکھا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کو کھولا اور تھوڑی سی ورق گردانی کرنے کے بعد ایک آیت پر انگلی رکھ دی اور وہ آیت بلند آواز سے پڑھی۔ قرآن مجید بند کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور نیچے ستارے کو دیکھا۔ اس کے تمام خانوں میں کچھ نشانات لگائے اور پھر سالار اوریزی کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ تیرے لشکر نے پہلے 2 جنگوں پر شکست کا سامنا کیا ہے، درویش نے کہا۔ اب تو فتح یاب لوٹے گا۔ درویش نے قرآن اسی جگہ سے کھولا جہاں سے پہلے کھولا تھا اور قرآن مجید اوریزی کے ہاتھوں میں دے کر ایک آیت پر انگلی رکھی اور کہا، یہ پڑھ اور اسے زبانی یاد کر لے۔ سالار اوریزی نے وہ آیت پڑھی اور چند مرتبہ پڑھ کر کہا کہ یہ اسے یاد ہو گئی ہے۔ اللہ بڑا یا ابلیس؟ درویش نے پوچھا۔ اللہ، سالار اوریزی نے جواب دیا۔ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، درویش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو نے کہا ہے کہ قلعہ ملاز خان جا رہا ہے،
اب یہ خیال رکھنا کہ راستے میں کسی اور طرف کا رخ نہ کر لینا، قلعہ ملاز خان کو ہی محاصرے میں لینا اور اس قلعے کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہے۔ ایسا نہیں ہوگا اے عالم، سالار اوریزی نے کہا۔ میں نے قلعہ ملاز خان کا قصد کیا ہے اور وہی میری منزل ہے۔ درویش نے قرآن مجید سالار اوریزی کے سر سے ذرا اوپر کر کے چکر میں گھمایا۔ گھوڑا تیرا منتظر ہے، درویش نے کہا۔ یہی گھوڑا تجھے فتح یاب واپس لائے گا۔ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اسی کی ذات تیری حامی و ناصر ہے۔ سپہ سالار اوریزی گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑا لشکر کی طرف مڑا۔ لشکر آگے نکل گیا تھا۔ اب اس کے سامنے سے وہ گھوڑ گاڑیاں، بیل گاڑیاں اور اونٹ گزر رہے تھے جن پر لشکر کا سامان وغیرہ لدا ہوا تھا۔ اوریزی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا بڑی اچھی چال میں دوڑنے لگا۔ اس کے محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ان محافظوں کا کماندار اپنے گھوڑے کو سالار اوریزی کے گھوڑے کے پہلو میں لے گیا۔ سالار محترم، کماندار نے پوچھا، کیا ہم واقعی قلعہ ملاز خان جا رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں قلعہ وسم کوہ کے متعلق بتایا تھا اور یہی بتاتے رہے ہیں کہ وسم کوہ کے قلعے کی ساخت کیا ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں اور ہم اس قلعے کو کس طرح سر کریں گے۔ قلعہ ملاز خان سے تو ہمارا لشکر واقف ہی نہیں۔ جہاں تک اس درویش کا تعلق ہے، ہم قلعہ ملاز خان ہی جا رہے ہیں، سالار اوریزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں قلعہ وسم کوہ جا رہا ہوں۔ محافظوں کا کماندار کچھ اس طرح اپنا گھوڑا پیچھے لے آیا جیسے وہ اپنے سپہ سالار کی بات سمجھ ہی نہ سکا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ درویش سالار اوریزی کو خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا اور اس نے اپنی چال میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا اور پھر ایک گلی میں گیا اور ایک مکان کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر 4-5 جوان سال آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آ گیا، ایک آدمی نے کہا۔ پھر درویش سے پوچھا، کیا خبر لائے؟ ملاز خان ہی جا رہا ہے، درویش نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تصدیق کر آیا ہوں۔ اب ایک آدمی فوراً چل پڑے اور جس قدر جلدی ہو قلعہ الموت پہنچے اور شیخ الجبل کو بتائے کہ سالار اوریزی اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ ملاز خان کو ہی کوچ کر کے گیا ہے۔ شیخ الجبل نے حکم دیا تھا کہ آخری اطلاع اسے بہت جلدی ملنی چاہیے۔ میں تیار ہوں، ایک جوان سال آدمی نے اٹھ کر کہا۔ گھوڑا بھی تیار ہے، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ کوئی اور اطلاع؟ اور کچھ بھی نہیں، درویش نے کہا۔ وہ جوان سال آدمی بڑی تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کا گھوڑا تیار تھا۔ وہ کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل گیا۔ اس وقت عام خیال یہ تھا کہ اس شہر میں کسی بھی باطنی کو زندہ رہنے نہیں دیا گیا، لیکن حسن بن صباح کا بھیجا ہوا یہ گروہ زندہ و سلامت تھا اور پوری طرح سرگرم تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر ایسا دبیز پردہ ڈال رکھا تھا کہ ان پر کسی کو شک ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ سالار اوریزی کی گہری نظر تھی جس نے اس درویش کی اصلیت بھانپ لی تھی، ورنہ وہ کون مسلمان ہے جو قرآن سے متاثر نہیں ہوتا؟ سالار اوریزی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ درویش اس کے پاس آ گیا تھا۔ شکر اس لیے ادا کیا کہ حسن بن صباح کو مصدقہ اطلاع مل جائے گی کہ یہ لشکر قلعہ ملاز خان کو ہی جا رہا ہے۔ راستے میں صرف ایک پڑاؤ ہوگا۔ سالار اوریزی نے اپنے نائبین کو حکم دیا، یہ پڑاؤ بھی 1 آدھ گھڑی کے لیے ہوگا، پوری رات کے لیے نہیں۔ باقی رات کوچ میں گزرے گی اور ہمیں بہت ہی جلدی وسم کوہ پہنچنا ہے۔ مزمل افندی اور بن یونس زخمی حالت میں سلطان کے محل کے ایک کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی جان تو بچ گئی تھی لیکن زخم زیادہ تھے اور خون اتنا بہہ گیا تھا کہ ان کا زندہ رہنا ایک معجزہ تھا۔ گو خطرہ ٹل گیا تھا لیکن ابھی تک دونوں بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ اچانک شمونہ بڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مزمل، شمونہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری بھی قتل ہو گئے ہیں، لاش لائی جا رہی ہے۔